अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूं फातिमा हुसैन। आज हम माशाल्लाह से कुरान पाक शुरू करेंगे और तलफ़्फ़ुज़ के साथ बताएंगे। सारे कवायद के साथ मज़ीद आपको बताऊंगी किस तरह से आपने इसमें कवायद करने हैं, कहाँ कहाँ कौन सा कवायद आ रहा है, कहाँ किस तरह तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आपको इसका जो नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है वो भी पढ़ के बताऊँगी ताकि हमें समझ आ सके कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में क्या इरशाद फरमा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम शुरू करेंगे सूरतुल फातिहा से। सूरत फातिहा मक्की है, यानी ये मक्के में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, उतारी गई थी। इसमें 7 आयतें हैं और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है। अल्हम्दु, यहाँ आप देखें कि हमज़ा के ऊपर ज़बर है। ज़बर, ज़ेर और पेश जो हरकत हैं उन्हें हम लंबा बिल्कुल भी नहीं करते। और अलिफ जब खाली हो तो उसे अलिफ कहते हैं, जब उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर या फिर पेश हो तो फिर उसे हम हमज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे अल्हम्दु। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रहा है तो फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम बारीक पढ़ेंगे। फिर इस लाम को हम मोटा नहीं पढ़ेंगे और इसके ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको हम लंबा करेंगे 1 हरकत के जितना। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रा के ऊपर ज़बर है तो रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और बा के ऊपर शद है तो बा को हम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। 1 दफ़ा अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलाकर, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। और फिर आगे जज़म आ रही है लाम के ऊपर तो उसे हम फिर पिछले वाले बा के साथ मिलाएंगे। और आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है उसे 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। और यहाँ पर या मद्दा आ रहा है तो इसे भी हम 1 अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। सारे कवायद का आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। मीम के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, इसे भी 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। और यहाँ पर या मद्दा आ रहा है, ये इसे भी 1 अलिफ के जितना लंबा करके पढ़ेंगे। इसे हम मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी। मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसे 1 अलिफ के जितना हमने लंबा करना है। 1 अलिफ की मिकदार का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसे 1 सेकंड के जितना लंबा करेंगे। और लाम के और काफ के नीचे ज़ेर है तो इन्हें हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। आगे वाव के ऊपर जज़म है, उससे पहले ज़बर है तो यहाँ पर वाव लीन होगा तो इसे भी हम लंबा नहीं करेंगे, इसे नरमी के साथ अदा करेंगे। और आगे या मद्दा भी आ रहा है तो इसे भी हम लंबा करके पढ़ेंगे 1 अलिफ के जितना। मालिकी
یوم الدین۔ وقف کی وجہ سے متحرک حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، نون کے نیچے زیر تھی تو اسے پھر ہم ساکن حرف میں بدل دیں گے، جیسے مالکی یوم الدین، ایاک، یا جو ہمارا جو الف ہے اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو الف مدہ ہوا، اسے ہم نے ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، اور یا کے اوپر شد ہے اسے 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری طرح مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اور کاف کو ہم نے لمبا نہیں پڑھنا، موٹا بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ قلقلہ والا کاف نہیں ہے، پر پڑھا جانے والا کاف نہیں ہے۔ 2 نقطوں والا جو کاف ہوتا ہے وہ پر پڑھا جانے والا ہوتا ہے، اسی میں قلقلہ بھی ہوتا ہے۔ آگے آئین ہے ساکن، آئین کی آواز بھی آنی چاہیے، خاص طور پہ جب وہ ساکن ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یا مدہ ہے، اسے بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، اور تا 2 نقطوں والا تا ہے، اور جو دوسرا تا یہ والا ہوتا ہے، اس میں اور اس میں ہم نے واضح فرق کرنا ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی غلطی نہ لگے۔ یہ والا جو ہا ہے یہ موٹا پڑھا جانے والا ہا ہے، مثلا کہ دوسرا جو ہا ہے یہ والا، اس کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں ہا، اور یہ موٹا پڑھا جائے گا اس کے مقابلے میں، تو اسے پڑھیں گے اہدینا الصراط المستقیم۔ اسے ہم پڑھیں گے حمزہ ہا زیر اسے نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، اسے ہم نے پڑھنا ہے اہدینا الصراط۔ سات کو بھی ہم نے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھنا ہے، اور تو بھی ہمارا موٹا پڑھا جانے والا لفظ ہے، تو کو ہم ایسے پڑھیں گے طول مستقیم، اور اس تا کو پڑھیں گے تاکیم تاکیم، اسے پڑھیں گے طول مستقیم۔ آپ کو پتہ چل گا یہ والا تا اور یہ والا تا، اس میں واضح فرق کرنا ہے، ہم نے ملتی جلتی آواز والے حرف میں واضح فرق کرنا ہوتا ہے، نہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ اہدینا الصراط المستقیم، صراط الذین۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے بھی پر پڑھیں گے، تو کو بھی ہم پر پڑھیں گے، اور لام کے اوپر شد ہے، اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے، اس بات کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو اسے بھی پھر ہم باریک ہی پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر اسے موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا مدہ آ رہا ہے، اسے 1 الف کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اسے لمبا نہیں کریں گے، اور یہاں پر واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا، اسے ہم پھر 1 الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور یہاں پر بھی یا لین آ رہا ہے، اسے بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا، اور آگے حروف مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، اس کے بعد مشدد حرف آ رہا ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگا۔ ہم نے مدنی قاعدہ آپ کو مکمل پڑھایا ہوا ہے، تمام قواعد کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو اوپن کیجئے۔ اگر کسی نے اب تک وہ والی ویڈیو ہماری نہیں دیکھی، پلے لسٹ میں جائیے، 2 طرح کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، ایک میں آپ کو آن لائن مدنی قاعدہ کورس ملے گا جس میں مدنی قاعدے کے اسباق ملیں گے، اور دوسرے میں تجوید کے ساتھ جو اسباق ہیں، جو قواعد ہیں وہ مکمل آپ کو ملیں گے، مکمل گائیڈنس ہے اس میں، آپ وہ جا کے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے قرآن پاک کی سمجھ آ سکے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو لنک بھی دے دیا جائے گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ تو یہاں پر ہمیں مد لازم کریں گے، اسے 6 سیکنڈ کے جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے، اور اس کے آگے پھر یا مدہ ہے، اسے بھی ہم لمبا کریں گے۔
اب ہم اسے پورا پڑھیں گے شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی، اور ہمارا مقصد آپ کو ترجمہ بتانے کا یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ آپ کو اور مجھے یہ سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیا کیجئے، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔